السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث، یہ درس کا عنوان ہے اور اس کی پہلی کڑی پچھلے ہفتے میں گزر چکی ہے۔ آج اس کی دوسری کڑی ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ جانا کہ اس حدیث کی کیا اہمیت ہے اور اس حدیث کے جو پہلے دو جملے ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، ان کے معنی کیا ہیں؟ محترم حضرات و خواتین، ہم نے اس سے پہلے جو جانا اس کا خلاصہ یہ ہے، حدیث کے پہلے دونوں جملوں کی روشنی میں، کہ اگر نیت اچھی ہوگی، صحیح ہوگی، تو عمل بھی صحیح ہوگا، اچھا ہوگا، اور اللہ تعالی کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ اور اگر نیت اچھی نہ ہوگی، درست نہ ہوگی، تو عمل بھی صحیح نہیں ہوگا، اچھا نہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی کے یہاں مقبول نہ ہوگا۔ اور عمل کرنے والا اللہ تبارک و تعالی سے اس پر اجر و ثواب چاہے گا، اجر و ثواب کی نیت اور ارادہ کرے گا، تو اس کو اجر و ثواب ملے گا، اس پر اس کو اچھا بدلہ ملے گا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے۔ اور اگر عمل کرنے والا اپنے عمل کرنے پر اللہ سے اجر و ثواب نہیں چاہے گا، اجر و ثواب کی نیت اور ارادہ نہیں کرے گا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں سے اجر و ثواب نہیں ملے گا، اس کو اس کے عمل پر اچھا بدلہ نہیں ملے گا۔ گویا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت میں اگر اخلاص ہوگا اور عمل کرنے والا اجر چاہے گا، تو اس کا عمل درست ہوگا، مقبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، مردود ہو جائے گا، فاسد مانا جائے گا اس کا عمل، اور اجر و ثواب ملے گا اگر وہ اجر و ثواب چاہے گا تو، ورنہ اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا اگر اس کی نیت بری ہوگی یا اس کا مقصد ریاکاری ہوگا مثال کے طور پر، تو اس کو اجر نہیں ملے گا بلکہ الٹا گناہ ہوگا۔ صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث کے نام سے جو درس شروع کیا گیا،
اس کی آج کی اس دوسری کڑی میں، یا کہہ لیں کہ دوسرے درس میں، سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے ہم مزید نیت کے بارے میں، نیت کے اثر کے بارے میں، نیت کی ضرورت کے بارے میں، نیت کے فائدے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اس میں یہ بھی آئے گا کہ کوئی بھی عمل تبھی منعقد ہوگا، معتبر ہوگا، اور وہ عمل واقعی عمل مانا جائے گا جب اس کے پیچھے نیت ہوگی۔ جب عمل کرنے والا نیت کرے گا تب اس کا عمل منعقد ہوگا اور اس کا عمل قابل اعتبار ہوگا، اور اس کا عمل شرعاً عمل مانا جائے گا۔ اور جب عمل کرنے والا نیت ہی نہیں کرے گا تو اس کا عمل منعقد ہی نہیں ہوگا، اس کا عمل ہوگا ہی نہیں، اس کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں شریعت میں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور وہ نیت ہی نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، گویا کہ اس نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اگر کسی شخص نے غسل کیا، وہ غسل کہ جس سے طہارت حاصل ہوتی ہے اور جس کے بعد انسان نماز پڑھنے کے قابل ہوتا ہے، تو اگر کسی نے غسل کیا لیکن اس نے نیت ہی نہیں کی تو شریعت میں اس کا یہ غسل نہیں مانا جائے گا۔ کسی نے وضو کیا، ہاتھ، چہرہ، پاؤں دھویا، سر کا مسح کیا، لیکن اس نے نیت ہی نہیں کی، وضو کی، طہارت کی نیت نہیں کی، تو اس کا وضو نہیں ہوگا، گویا کہ اس نے وضو کیا ہی نہیں۔ کسی نے روزہ رکھا، یعنی صبح سے شام تک کھانے پینے سے رکا رہا، لیکن اس نے نیت نہیں کی روزے کی، تو اس کا یہ عمل روزہ نہیں مانا جائے گا، گویا کہ اس نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اس نے ایک کام تو کیا، ایک عمل تو کیا، کرنے کو اس نے کچھ کیا، لیکن چونکہ اس نے نیت ہی نہیں کی، ارادہ ہی نہیں بنایا، بغیر نیت اور ارادے کے اس نے یہ عمل کیا، یہ کام کیا، تو شریعت کی نظر میں اس کا یہ کام، اس کا یہ عمل عبث ہے، بیکار ہے، اس کا یہ عمل ہوا ہی نہیں، گویا کہ اس نے کیا ہی نہیں۔ اس لیے سلف صالحین کے یہاں یہ بات بہت مشہور تھی اور ان سے یہ منقول ہے کہ لا عمل لمن لا نیت لہ، کہ جس کی کوئی نیت نہیں اس کا کوئی عمل نہیں، یعنی جس نے نیت نہیں کی اس نے عمل نہیں کیا، جس نے نیت نہیں کی اس کا عمل نہیں ہوا۔ تو انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اس کے معانی میں یہ داخل ہے کہ عمل نیت سے ہوتا ہے، نیت اگر ہے تو عمل ہوگا، نیت نہیں ہے تو عمل نہیں مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔
سوال یہ ہے کہ نیت کرنے کا مقصد کیا ہے، نیت کرنے کا فائدہ کیا ہے، نیت کی کیوں جاتی ہے، نیت سے کیا معلوم ہوتا ہے، نیت سے کیا فرق نمایاں ہوتا ہے، نیت سے کس چیز کی تمیز ہوتی ہے، تفریق ہوتی ہے۔ تو اس میں کئی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ نیت کرنے سے عمل کا مقصود واضح ہوتا ہے، نیت کرنے سے عمل کرنے کا مقصد کیا ہے یہ متعین ہوتا ہے۔ نیت کرنے سے عمل کرنے والا چاہتا کیا ہے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے اور متعین ہوتی ہے۔ مثلا عمل کرنے والا اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتا ہے، عمل کرنے والا اللہ کی قربت چاہتا ہے، یا اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کسی اور کی قربت یا رضامندی چاہتا ہے، یا یہ کہ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی قربت اور رضامندی چاہتا ہے۔ ان تینوں میں سے آخر وہ کیا چاہتا ہے؟ یعنی وہ عمل کر کے کیا اللہ کو چاہتا ہے، یا اللہ کے سوا کسی اور کو چاہتا ہے، یا اللہ کو اور کسی اور کو، دونوں کو چاہتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ کس کی رضا چاہتا ہے، کس سے قریب ہونا چاہتا ہے؟ اللہ سے، یا اللہ کے سوا کسی اور سے، یا اللہ سے بھی اور اس کے ساتھ کسی اور سے بھی؟ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ یہ کیسے متعین ہوگا؟ اس کا مقصد، اس کا مطلوب، اس کا مقصود اس کی نیت سے۔ جی ہاں، اگر اس نے یہ نیت کی ہے کہ وہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتا ہے عمل کر کے، اور اللہ سے اجر و ثواب چاہتا ہے، تو شریعت میں اس کا یہ عمل شرعی عمل مانا جائے گا، اور وہ صحیح ہوگا، مقبول ہوگا، اور اس پر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کی رضا اور خوشنودی چاہے گا عمل کر کے، اللہ کی رضا اور خوشنودی نہیں چاہے گا، یا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی رضا اور خوشنودی بھی چاہے گا، شامل کرے گا، تو اس کا یہ عمل شریعت میں معتبر نہیں ٹھہرے گا، اس کا عمل صحیح نہیں ہوگا، مقبول نہیں ہوگا، اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اپنے اس عمل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا اس حدیث میں کہ جس نے کوئی عمل کیا اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، میرے علاوہ دوسرے کو شریک کیا، تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں، مجھے کوئی مطلب نہیں۔ تو نیت کرنے سے عمل کا جو مقصود ہے وہ فکس ہوتا ہے، متعین ہوتا ہے، اور تمیز ہوتی ہے، تفریق ہوتی ہے کہ عمل کرنے والا اللہ کی رضا چاہا یا
اللہ کے علاوہ کسی اور کی یا اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی اس نے رضا چاہی، اس لیے کہ دنیا میں جو عمل کرنے والے ہیں ان کے یہاں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ان میں سے بعض اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو بعض اللہ کے سوا کسی اور کی چاہتے ہیں تو بعض اللہ کے سوا کسی اور کی بھی چاہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض کو دنیا چاہیے اور تم میں سے بعض کو آخرت چاہیے، تم میں سے بعض دنیا کو پسند کرتے ہیں، دنیا کو حاصل کرتے ہیں، اور تم میں سے بعض آخرت کو پسند کرتے ہیں، آخرت کو حاصل کرتے ہیں، تم میں سے بعض کا مقصد حیات دنیا ہے اور تم میں سے بعض کا مقصد زندگی آخرت ہے، تم میں سے بعض کو دنیا کی کامیابی چاہیے اور تم میں سے بعض کو آخرت کی کامیابی چاہیے، تم میں سے بعض کوئی بھی عمل اس لیے کرتا ہے کہ دنیا داری اس کو حاصل ہو، اور تم میں سے بعض اس لیے کوئی عمل کرتا ہے کہ اسے آخرت میں کامیابی اور سعادت حاصل ہو۔ تو ایک بات یہ ہے، نیت کرنے کا یہ فائدہ اور نیت کرنے کا یہ مقصد جو ہے نا نمایاں اور واضح ہوتا ہے کہ اس کا مقصد اچھا ہے یا برا ہے۔ تو نیت کرنے سے گویا کہ عمل کا مقصود متعین ہوتا ہے، اور گویا کہ نیت کرنے سے تمیز اور تفریق ہوتی ہے مقصد اور مطلوب میں۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ نیت سے عادت اور عبادت میں بھی تفریق اور تمیز ہوتی ہے، یعنی کسی نے کوئی عمل کیا تو اس کا یہ عمل عبادت شمار ہوگا یا عادت، یہ فرق، یہ تمیز کیسے ہوگی؟ نیت سے۔ کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا عمل شریعت کی نظر میں عادت مانا جائے گا یا عبادت مانا جائے گا؟ یہ کس چیز سے واضح ہوگا؟ اس کی نیت سے، اس کے ارادے سے۔ جیسے مثال کے طور پر غسل کرنا ایک عمل ہے، نہانا ایک عمل ہے۔ اب دنیا میں غسل صفائی ستھرائی اور نظافت کے طور پر بھی کیا جاتا ہے، اور غسل طہارت، شرعی طہارت حاصل کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ کوئی اس لیے غسل کرتا ہے وہ صاف ستھرا رہے، اور کوئی اس لیے غسل کرتا ہے کہ وہ طہارت حاصل کر لے، پاک ہو جائے، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے، نماز پڑھ سکے۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ جس نے غسل کیا اس نیت سے کہ صفائی ستھرائی ہوگی تو اس کا یہ عمل عادت ہے، عادت کے طور پر لوگ ایسا کرتے ہیں، اور جس نے یہ نیت کی، یہ ارادہ کیا کہ وہ اس طرح سے پاک ہوگا، طہارت حاصل کر لے گا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے، نماز پڑھ سکے، تو اس کا یہ عمل غسل کرنا عبادت شمار ہوگا۔ تو ہے ایک ہی عمل، لیکن نیت اور ارادے سے تمیز ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے کہ اس نے عادتاً یہ کیا یا عبادت کے طور پر کیا ہے۔ تو ایک ہی عمل کبھی عادت واقع ہو جاتا ہے تو کبھی عبادت واقع ہو جاتا ہے۔ غسل بعض لوگ فریش ہونے کے لیے، موڈ فریش کرنے کے لیے بھی، طبیعت کو فریش کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو یہ بھی عادت شمار ہوگا اس کا غسل۔ عبادت کب شمار ہوگا غسل؟ جب وہ یہ نیت کرے گا کہ اس کے ذریعے سے طہارت حاصل ہوگی، پاکیزگی حاصل ہوگی،
हदस अकबर दूर होगा, बड़ी नापाकी दूर होगी, और इस तरह से वो अल्लाह की इबादत करने के लायक हो जाएगा, नमाज पढ़ने के लायक हो जाएगा। तो गोया कि उसका मकसद क्या है? इबादत करना। तो उसका गुस्ल करना क्या हो जाएगा? इबादत होगा। तो ये असर होता है, ये फ़र्क, ये तमीज़ होती है नीयत और इरादा करने से। उसी तरीके से आप देख लें, खाने पीने से रुक जाना, ये आदत के तौर पर भी होता है और इबादत के तौर पर भी होता है। खाने पीने से बाज़ लोग इसलिए रुकते हैं कि उसकी सेहत अच्छी रहे, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती अच्छी रहे। बाज़ डॉक्टर मशवरा देते हैं कम खाने के लिए, कम पीने के लिए, या एक दिन खाना दूसरे दिन नहीं खाना है। तो बाज़ लोग एहतियात के तौर पर, परहेज के तौर पर, इलाज के तौर पर खाने पीने से रुक जाते हैं। बाज़ लोग इसलिए नहीं खाते पीते हैं और खाने पीने से अपने आप को रोक के रखते हैं कि वो खा पी सकते ही नहीं, खाने पीने की ताकत ही नहीं है, कुदरत ही नहीं है। तो ये दोनों जो सूरत है, या तो एहतियात, परहेज, इलाज के तौर पर खाने पीने से रुक जाना, या कुदरत और ताकत खाने पीने की ना होने की वजह से खाने पीने से रुके रहना, ये दोनों अमल जो है, ये क्या है? ये आदत है, इबादत नहीं है। मुस्लिम गैर मुस्लिम कोई भी कर सकता है और करता है, इस पर अजर व सवाब नहीं मिलेगा, ये इबादत नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स खाने पीने से सुबह से शाम तक इसलिए रुकता है कि ये एक तरह की इबादत है, जिसको रोज़ा कहते हैं, सौम कहते हैं, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है और इससे अजर व सवाब मिलता है, अल्लाह राज़ी और खुश होता है, तो उसका ये अमल क्या हो जाएगा? इबादत माना जाएगा। तो एक ही अमल है, सेम, कोई फ़र्क नहीं है। ज़ाहिर में दोनों एक है। इसने भी खाना पीना छोड़ा सुबह से शाम तक, लेकिन उसने आदत के तौर पर किया है, उसकी नीयत इबादत की नहीं है। और इसने भी खाना पीना छोड़ा सुबह से शाम तक, लेकिन ये आदतन नहीं किया उसने, बल्कि इबादतन किया है, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, अजर व सवाब के लिए। जैसे कि हम रोज़ा रखते हैं इस्लाम के अंदर, रमज़ान मुबारक में फ़र्ज़ रोज़ा या फिर नफली रोज़ा जो हम रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नियत करने का एक फ़ायदा ये होता है कि जो अमल बंदा कर रहा है, उसका अमल ये आदत के क़बील से है या इबादत के क़बील से है, ये तमीज़ होती है। अब नमाज ही को ले लें मिसाल के तौर पर, नमाज अगर कोई शख्स इबादत के तौर पे पढ़ता है, जिसमें क़ियाम होता है, क़ुऊद होता है, रुकू होता है, सजदा होता है ना, उठते बैठते हैं, हरकतें होती हैं, अगर कोई इबादत के तौर पर अजर व सवाब पाने के लिए अगर ऐसा करता है, तो उसको अजर व सवाब मिलेगा, और उसका ये काम, उसका क़ियाम, क़ुऊद, रुकू, सुजूद, उसकी ये हरकतें क्या इबादत मानी जाएंगी और अजर व सवाब मिलेगा। और अगर कोई शख्स नमाज सिर्फ इसलिए पढ़ता है कि ये एक तरह की वर्जिश है और इससे बदन में चुस्ती पैदा होती है, कई तरह की हरकतें हो जाती हैं, तो इससे जिस्मानी तौर पर फ़ायदा होता है, तो ये आदत माना जाएगा उसका अमल, इबादत नहीं, अजर सवाब उसको नहीं मिलेगा। जी हाँ। या कोई उसी तरह से कल्चर के तौर पर, फैशन के तौर पर, एक रस्म के तौर पर नमाज पढ़ता है, तो उसकी ये नमाज इबादत नहीं मानी जाएगी, आदत है, कल्चर है, रस्म है, फैशन है, तो नियत उसकी नहीं है। जैसे उसने नियत की वैसे ही उसका हुक्म होगा। और दूसरा शख्स जो है इबादत के तौर पर
وہ نماز پڑھ رہا ہے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، تو یہی عمل اس کے لیے عبادت اور اجر و ثواب والا مانا جائے گا۔ تو نیت کرنے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ عادت اور عبادت میں فرق نمایاں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آخری چیز، تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ یعنی نیت کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیا تمیز ہوتی ہے، تفریق ہوتی ہے، نیت کرنے کی ضرورت کیوں آتی ہے۔ اس میں تیسری بات یہ ہے کہ نیت سے خود عبادات کے اندر ایک دوسرے کے درمیان تمیز ہوتی ہے اور تفریق ہوتی ہے۔ بعض عبادتیں ایک جیسی ہوتی ہیں تو وہ کون سی عبادت ہے یہ متعین کیسے ہوگا؟ نیت اور ارادے سے، اس لیے کہ ظاہر میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک جیسی عبادت ہے، ایک جیسا طریقہ ہے، لیکن الگ الگ عبادت ہے۔ تو یہ کون سی عبادت ہے یہ فکس کیسے ہوگا، یہ معلوم کیسے ہوگا؟ نیت اور ارادے سے۔ مثال کے طور پر نماز کو لے لیں، نماز میں فرض بھی ہے اور نفل بھی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو یہ فجر کی 2 رکعت فرض بھی ہو سکتی ہے اور یہ فجر کی 2 رکعت سنت بھی ہو سکتی ہے نا؟ دونوں کے طریقے میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، اس میں بھی 2 رکعت، اس میں بھی 2 رکعت، پورا طریقہ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ایک جیسا ہے۔ اسی طرح سے اور نمازوں کو لے لیں، نماز فرض بھی ہوتی ہیں اور نماز نفل بھی ہوتی ہیں۔ تو اس نے جو نماز پڑھی تو اس نے فرض پڑھی یا نفل پڑھی، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ نیت سے۔ اگر اس نے فرض کی نیت کی تو فرض ہے، اور اگر نفل کی نیت کی تو نفل ہے۔ اسی طرح سے جو ہے نا، روزے کا بھی یہی حال ہے کہ آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس نے فرض روزہ رکھا یا نفل روزہ رکھا، اس نے نظر کا روزہ رکھا یا کفارہ یا قضا روزہ رکھا، یہ سب کیسے معلوم ہوگا؟ اس لیے کہ ظاہر میں تو کوئی فرق نہیں ہے، سارے روزے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ نیت سے، ارادہ سے، کسی نے اپنا مال خرچ کیا اجر و ثواب کی نیت سے، تو اس نے صدقہ کیا یا اس نے زکوٰۃ نکالی۔ صدقہ کی 2 قسم ہیں، واجب فرض جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور ایک عام صدقہ خیرات۔ اس نے کیا کیا؟ نیت اور ارادے سے یہ فرق معلوم ہوگا، تمیز ہوگی۔ اس نے ہدیہ کے طور پہ دیا یا صدقہ کے طور پہ دیا، نظر کے طور پہ دیا ہے، نظر مانی تھی، اس کے بدلے میں وہ پیسے خرچ کر رہا ہے، یا قضا ہے یا کفارہ ہے، یہ سب کیسے معلوم ہوگا؟ نیت اور ارادے سے یہ تمیز، یہ تفریق ہوتی ہے۔ تو نیت کا یہ بھی ایک فائدہ معلوم ہوتا ہے کہ نیت اور ارادے سے جو عبادت کی ہے اس عبادت کی نوعیت معلوم ہوتی ہے کہ یہ کون سی عبادت ہے۔ جیسے ایک اور مثال سمجھنے کے لیے، آپ مسجد میں داخل ہوئے اور 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی، آپ نے تحیۃ المسجد کا ارادہ کیا، تحیۃ المسجد کی نیت کی، تو وہ نماز کون سی ہوئی؟ فکس ہو گئی، متعین ہو گئی، اور اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ تو یہ نماز تحیۃ المسجد ہے، یہ کیسے معلوم ہوئی؟ یہ بات آپ نے نیت کی، تحیۃ المسجد کی، اس کے بعد اذان ہوئی اور اذان کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر تو یہ جو 2 رکعت نماز ہے کون سی نماز ہے؟ آپ نے سنت مؤکدہ یا سنت راتبہ جس کو کہتے ہیں اس کی نیت کی، تو وہ نماز سنت مؤکدہ ہوگی، سنت راتبہ ہوگی۔ دونوں نماز میں کیا فرق ہوئی؟ اس میں بھی 2 رکعت، اس میں بھی آپ نے 2 رکعت پڑھی نیت سے، اس میں آپ نے تحیۃ المسجد کی نیت کی، اس میں آپ نے سنت مؤکدہ یا سنت راتبہ کی جس کو کہتے ہیں نیت کی۔
اس کے بعد پھر اقامت ہوئی، جماعت کھڑی ہوئی اور 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی. فجر کا وقت اگر یہ ہے تو مثال کے طور پر، تو یہ آپ نے جو نماز پڑھی وہ فرض پڑھی، اس لیے کہ آپ نے فرض کی نیت کی. آپ نے ارادہ کون سا کیا؟ فرض پڑھنے کا. تو ایک ہی عمل، ایک ہی عبادت تین نیتوں اور ارادوں کی وجہ سے 3 الگ الگ نوعیت کی عبادت ہو گئی. ظاہر میں کوئی فرق نہیں ہے، تینوں میں 2 رکعت ہے اور ایک ہی طریقہ ہے تکبیر سے سلام پھیرنے تک، لیکن نیت کی وجہ سے تینوں الگ الگ نماز ہو گئی. ایک تحیۃ المسجد کی ہوئی تو ایک سنت مؤکدہ کی ہوئی تو ایک فرض کی ہوئی. ایک اور مثال سمجھ لیں کہ نیت اور ارادے سے کون سی عبادت ہے یہ متعین ہوتی ہے، اور ایک عبادت کو دوسری عبادت سے نیت جدا کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے. 2 عبادت کے درمیان نیت سے فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پر 4 رکعت نماز آپ نے پڑھی، تو 4 رکعت ظہر کی نماز بھی ہوتی ہے اور 4 رکعت عصر کی نماز بھی ہوتی ہے. آپ نے ان دونوں نمازوں کو جمع کیا مثال کے طور پر. سفر میں ہیں اور آپ نے دونوں نمازوں کو ایک وقت میں پڑھا، ظہر کو بھی عصر کو بھی. دونوں کا طریقہ ایک ہے، 4 رکعت نماز ہے، شروع سے آخر تک دونوں کا طریقہ ایک ہے. تو آپ نے کون سی 4 رکعت ظہر کی پڑھی اور کون سی 4 رکعت عصر کی پڑھی؟ آپ نے جیسی نیت کی اسی اعتبار سے وہ نماز متعین ہوگی. آپ نے جس میں ظہر کی نیت کی وہ آپ کی ظہر کی نماز ہوئی، آپ نے جس میں عصر کی نیت کی وہ آپ کی عصر کی نماز ہوئی. آپ عصر کی نماز ہو رہی ہے مسجد میں جماعت کے ساتھ، آپ مسجد میں پہنچے اور آپ نے ظہر کی نماز ابھی نہیں پڑھی ہے، فوت ہو گئی آپ کی ظہر کی نماز کسی وجہ سے، تو آپ کو ظہر بھی پڑھنی ہے عصر بھی پڑھنی ہے. لیکن آپ آ کے جماعت میں شامل ہوئے، وہ نماز آپ کی ظہر کی ہوگی یا عصر کی ہوگی؟ آپ جیسے نیت کریں گے ویسی وہ نماز آپ کی ہوگی. اگر آپ نے ظہر کی نیت کی تھی تو آپ کی ظہر کی نماز ہوگی، آپ نے عصر کی نیت کی تھی تو آپ کی عصر کی نماز ہوگی. نماز کا طریقہ ظاہر میں ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن نیت اور ارادے سے اس نماز کی نوعیت معلوم ہوتی ہے، متعین ہوتی ہے. تو محترم حضرات و خواتین، یہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جیسے اس نے نیت کی. اس میں یہ سارے موضوعات داخل ہیں اور یہ سارے مسائل داخل ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے، جس کا خلاصہ یہ ہوا دونوں درس کا کہ کوئی بھی عمل اسی وقت صحیح، درست اور مقبول ہوتا ہے جب نیت صحیح ہو، درست ہو، اللہ کے لیے خالص ہو. اور اگر نیت درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اللہ کے لیے خالص نہیں ہے، تو وہ عمل درست نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا، مقبول نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کوئی بھی عمل تبھی منعقد ہوگا، عمل قرار پائے گا جب اس کے پیچھے نیت ہوگی، ارادہ ہوگا. اگر نیت ارادہ نہیں ہے تو وہ عمل قرار نہیں پائے گا، وہ عبادت قرار نہیں پائے گی، عبادت شمار نہیں ہوگی جس کے پیچھے نیت نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے. اسی طریقے سے عمل کرنے والا اگر اللہ سے اجر و ثواب چاہے گا، اجر و ثواب کی نیت کرے گا تو اس کو اجر و ثواب ملے گا. اور اگر اجر و ثواب کی نیت
نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ سے، یا اس کی نیت خالص نہیں ہوگی، تو اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اگر ریاکاری کے لیے، شہرت طلبی کے لیے اگر کر رہا ہے مثال کے طور پہ، تو اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی جانا اس حدیث کے تحت مسائل میں کہ نیت کرنے سے عمل کا مقصود واضح ہوتا ہے، ممیز ہوتا ہے، کہ عمل کرنے والا کا مقصد اللہ ہے یا غیر اللہ ہے، یا اللہ اور غیر اللہ دونوں ہیں۔ اور اسی طریقے سے عمل کرنے کی ضرورت اس میں بھی پیش آتی ہے، یا عمل کرنے سے یہ بھی تمیز ہوتی ہے، یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ عادت اور عبادت میں فرق متعین ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے نیت اور ارادے کے ذریعے سے ایک عبادت دوسرے عبادت سے ممتاز ہوتی ہے، جدا ہوتی ہے، جس کی تفصیل آپ کے سامنے گزری۔ تو اس طرح سے ہم نے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، یہ جو صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے اس کی تشریح اور اس کے ماتحت جو احکام و مسائل ہیں نیت اور ارادے کے، وہ پیش کیے گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس حدیث کی پیش کردہ تشریح کو اور اس کے ضمن میں جو احکام اور مسائل بیان کیے گئے نیت اور ارادے کے تعلق سے، ان کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ رب العالمین ہم ایمان والوں کو عمل کرنے والا بھی بنائے، اور ہماری نیتوں کو اللہ رب العالمین درست کر دے، ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی توفیق بخشے، ہم ایمان لانے کے بعد عمل بھی کریں اور نیت کے ساتھ عمل کریں، اور ہماری نیت اچھی ہو، پاکیزہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق بخشے تاکہ ہمیں عمل کا اجر و ثواب حاصل ہو اور الٹا گناہ نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق بخشے اور دنیا اور آخرت میں اس کی برکت اور سعادت سے ہمکنار کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔